أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. سورہ آل عمران، رکوع نمبر 11، آیت 102 کو آپ نے سماعت فرمایا۔ اب یہاں سے سورہ آل عمران کا نصف ثانی شروع ہو رہا ہے، اور اگلی آنے والی 3 آیات میں اصل میں امت کو ایک سہ نکاتی 3 نکاتی لائحہ عمل دیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ امت اب قیامت تک قائم رہنے والی ہے، اور اس میں زوال بھی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اولو العزم اور باہمت لوگوں کو بھی پیدا کرے گا۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ مجددین امت ہر صدی کے اندر اٹھتے رہے، لیکن جب بھی تجدید دین کا کوئی کام ہو، دین کو از سر نو تر و تازہ کرنے کی کوشش ہو، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد ہو، تو اس کا ایک لائحہ عمل ہوگا۔ وہ لائحہ عمل سورہ آل عمران کی ان 3 آیات 102، 103 اور 104 میں نہایت جامعیت کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ اور اس لائحہ عمل کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو سب سے پہلے افراد کی شخصیت سازی، کردار سازی کرنی ہوگی۔ چنانچہ آیت نمبر 102 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ قرآن مجید میں تقوی کی تلقین کے لیے یہ سب سے گاڑھی آیت ہے۔ اس پر صحابہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے تقوی کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ پھر جب سورہ تغابن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یعنی اپنی امکانی حد تک اللہ کا تقوی اختیار کرو، تب ان کی جان میں جان آئی۔ اور تقوی کے حکم کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے، لہذا تمہارا کوئی لمحہ بھی نافرمانی میں نہ گزرے۔ کیا پتہ موت کا ہاتھ اسی وقت آ کر تمہیں دبوچ لے۔ اگر پہلے اس طرح کی شخصیتیں نہ بنی ہوں تو اجتماعی اصلاح کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلے افراد کی کردار سازی پر زور دیا گیا کہ تقوی اختیار کرو اور ہر وقت تقوی کی حالت میں رہو۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ایک اجتماعیت اختیار کرو، جیسے آیت نمبر 103 میں فرمایا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مل جل کر، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے آیت نمبر 101 ان الفاظ پر ختم ہوئی ہے کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے چمٹ جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے، اللہ کو تھام لے، اس کو تو ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کی طرف۔ سورہ الحج کی آخری آیت میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ سے چمٹ جاؤ۔ اب اللہ کی حفاظت میں کیسے آیا جائے، اللہ سے کیسے لپٹیں، کیسے چمٹیں؟ اس کے لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ متعدد احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہے۔ ایک طرف انسان میں تقوی پیدا ہو اور دوسری طرف اس میں علم آنا چاہیے، قرآن کا فہم پیدا ہونا چاہیے، قرآن کے نظریات کو سمجھنا چاہیے، قرآن کی حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ انسانوں میں اجتماعیت جانوروں کے گلوں کی طرح نہیں ہو سکتی کہ بھیڑ بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ ہے اور ایک چرواہا ایک لکڑی لے کر سب کو ہانک رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کو جمع کرنا ہے تو ان کے ذہن ایک جیسے بنانے ہوں گے، ان کی سوچ ایک بنانی ہوگی،
یہ حیوان عاقل ہیں، باشعور لوگ ہیں، ان کی سوچ ایک ہو، نظریات ایک ہوں، مقاصد ایک ہوں، ہم آہنگی ہو، نقطہ نظر ایک ہو، تبھی تو یہ جمع ہوں گے۔ اور اس کے لیے وہ چیز چاہیے جو ان میں یہ اجتماعیت، یہ ہم آہنگی، یہ یک رنگی، یہ یکجہتی اور مقاصد کی ہم آہنگی پیدا کرے، اور وہ قرآن ہے جو حبل اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی طویل حدیث میں قرآن حکیم کے بارے میں رسول اللہ کے الفاظ نقل ہوئے ہیں، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنا، یہی وہ مضبوط رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، ابشروا ابشروا فإن هذا القرآن سبب طرفه بید اللہ وطرفه بأیدیکم، خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ، یہ قرآن ایک واسطہ ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ تقرب الی اللہ کا ذریعہ بھی قرآن ہے، اور مسلمانوں کو آپس میں جوڑ کر رکھنے کا ذریعہ بھی قرآن ہے۔ ظاہر ہے جب قرآن مجید کے ساتھ آپ کی وابستگی ہوگی تو پھر آپ دین کے اس رخ پر آگے چلیں گے۔ تو یہ دوسرا نقطہ ہوا کہ اللہ کی رسی کو مل جل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، اور ذرا یاد کرو اللہ کا وہ انعام جو تم پر ہوا جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بس تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہاں اولین مخاطب انصار ہیں، ان کے جو دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، وہ آپس میں لڑتے آ رہے تھے۔ 100 برس سے خاندانی دشمنیاں چلی آ رہی تھیں اور قتل کے بعد قتل کا سلسلہ جاری تھا، لیکن جب ایمان آ گیا، اسلام آ گیا، اللہ کی کتاب آ گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو اب وہ شیر و شکر ہو گئے، ان کے جھگڑے ختم ہو گئے۔ اسی طرح پورے عرب کے اندر غارت گری ہوتی تھی، لیکن اب اللہ نے اسے دارالامن بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، بس اسی میں گرنے ہی والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ پاؤ اور صحیح راہ پر قائم رہو۔ ابھی تک یہ 2 نقطے بیان ہو گئے 3 میں سے۔ سب سے پہلے افراد کی کردار کی تعمیر، انہیں تقوی اور فرما برداری جیسے اوصاف سے متصف کرنا، اور پھر ان کو ایک جمعیت، تنظیم یا جماعت کی صورت میں منظم کرنا، اور اس تنظیم کا معنوی محور قرآن مجید ہونا چاہیے جو حبل اللہ ہے۔ اب اس جماعت سازی کا جو فطری طریقہ ہے وہ بھی ہم اسی سورت کی آیت نمبر 52 میں پڑھ چکے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ دائی بن کر کھڑا ہوتا ہے، دعوت دیتا ہے، اور من انصاری الی اللہ کی آواز لگائے کہ میں تو اس رستے پر چل رہا ہوں، اب کون ہے جو میرا ساتھی ہے اور اس راستے پر میرے ساتھ آتا ہے اور اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنتا ہے، تو ایسی جمعیت جب وجود میں آئے گی تو وہ کیا کرے گی؟ یہ بات اب تیسری آیت میں بتائی جا رہی ہے جو کہ اہم ترین ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دیتی رہے اور بدی سے روکتی رہے۔ یعنی اس جماعت کے کرنے کے 3 کام بتائے گئے ہیں، جن میں اولین دعوت الی الخیر ہے، اس کے بعد نیکی کا حکم ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اور واضح رہے کہ سب سے بڑا جو خیر ہے، سب سے بڑی جو دعوت خیر ہے،
وہ یہ قرآن ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہم میں ایک بہت بڑا گروہ ایسے لوگوں کا ہونا چاہیے جو جانتا ہو کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ وہ لوگوں کو دن رات خیر کی، قرآن و سنت اور دین کی دعوت دے، اور صرف زبانی خیر کی طرف نہ بلائے، بلکہ یہ جماعت با اختیار ہونی چاہیے، اس کے پاس حکومت ہونی چاہیے، وہ جماعت حکم دے، اس کے پاس اختیار ہو، اور وہ برائی کو حکم سے، طاقت سے دور کرے۔ یہ نہیں کہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ دراصل حکومت اسلامی ہونی چاہیے جو خیر کو طاقت سے نافذ کر سکے، معروف کا حکم دے اور برائی کو طاقت سے دور کر دے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا کام زبانی جمع خرچ نہیں، بلکہ وہ پھر سے خلافت کو لانے کی جد و جہد کرنا ہے۔ ورنہ کون امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا؟ بیچارہ مولوی، علامہ، مفتی، مبلغ دعوت الی الخیر تو کر دے گا، واعظ و تقریر تو کر دے گا، مگر امر کہاں سے لائے گا؟ حکم، اتھارٹی کہاں سے لائے گا؟ امر تو ایوان حکومت میں بیٹھ کر ہی ہو سکتا ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی جب اس آیت کی تفسیر پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہاں مراد خلافت کو قائم کر دینا ہے، جو پوری امت کا فرض ہے۔ خلافت قائم کیے بغیر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی تصور نہیں ہے۔ فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں، اور کامیابی امت مسلمہ کو اسی وقت ملے گی جب وہ قوت کے ساتھ خیر کو نافذ کریں گے اور قوت کے ساتھ شر کو ہٹائیں گے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 5 دور آئیں گے۔ پہلا دور تو میرا دور ہے، یعنی نبوت کا دور۔ دوسرا دور خلافت راشدہ کا دور ہے۔ تیسرا دور ظالم ملوکیت کا دور ہے، بادشاہی کا۔ چوتھا محکومیت، غلامی اور مسلمانوں کے پس جانے کا دور ہے۔ اور فرمایا 5واں دور پھر سے خلافت کا دور ہے، اور ہم مسلمان آج کل چوتھے دور کی آخری منزل سے نکل رہے ہیں۔ چوتھا دور محکومیت اور مظلومیت کا دور ختم ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اتنی تیزی سے گزشتہ دہائیوں میں 56-58 مسلمان ملک یکلخت آزاد ہو گئے۔ اتنی تیزی سے اللہ تعالی ہمیں آزادی عطا فرما رہا ہے۔ پہلا ملک جو آزاد ہوا 1947 میں وہ پاکستان تھا، اور 1947 سے لے کر آگے 50 سال کے عرصے میں 56 سے زائد آزاد اسلامی ملک دنیا کے نقشے پر ابھر کر آ گئے۔ اب ہم نے جغرافیائی آزادی تو حاصل کر لی، مگر ابھی تک ہمیں ثقافتی معاشی آزادی حاصل نہیں ہوئی، اور جب وہ حاصل ہو گئی اور یہ سارے اسلامی ملک مل کر بیٹھ گئے، ان کی اپنی اقوام متحدہ ہو گئی، ان کی اپنی انٹرنیشنل ٹریڈنگ مارکیٹ، تجارتی منڈی ہو گئی، ان کا اپنا بینک، ان کی اپنی امپورٹ اور ایکسپورٹ پالیسی ہو گئی، ان کا اپنا میڈیا ہو گیا، ان کا اپنا ایک اتحاد اور بین الاقوامی عدالت، اپنا ایک مشترکہ دفاع بن گیا، تو بڑی بڑی طاقتیں ہاتھ ملتی رہ جائیں گی کہ ہم نے اتنا عرصہ مسلمانوں کو کچلنے کی کوشش کی، لیکن یہ تو لوہے کے چنے تھے جو چبائے نہیں گئے، یہ تو اور طاقت پکڑ گئے ہیں۔ جو کفار دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بہت پچھتائیں گے۔ انہیں ابھی مسلمان قوم کا پتہ نہیں ہے۔ یہ اتنا ہی ابھرے گی جتنا اسے دباؤ گے، تم جتنا اسے ستاؤ گے اتنا ہی جلدی یہ جاگ اٹھے گی۔ تم سوئے ہوئے شیر کو جگا رہے ہو، تم اس کا راستہ روک رہے ہو، یہ تم سے نہیں رکے گا۔ افغانستان، بوسنیا، کوسوو اور ہر جگہ تم اسلامی حکومتوں اور اسلامی دعوت کے راستے کو روک رہے ہو، یہ تم بہت بے وقوفی کر رہے ہو۔ تم ہمارے ساتھ مل کر چلو، اچھے رہو گے۔ اسلام کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا، اور جو راستہ روکے گا وہ راستے سے خود مٹ جائے گا۔ اسلام ایک بہت بڑی طاقت کی حیثیت سے ابھر رہا ہے۔ آپ ان کفار کے ملکوں میں دیکھیے جا کر کیسے کافر مسلمان ہو رہے ہیں، اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خواب
اور حکم پورا ہو کر رہے گا۔ پاکستان کیوں بنا؟ آپ کا خیال ہے کہ لوگوں کی سیاسی مصلحتیں تھیں؟ بہار اور اڑیسہ میں بیٹھا ہوا مسلمان، یو پی میں بیٹھا ہوا مسلمان اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر پاکستان بنا تو وہ اپنے علاقے میں ایک اقلیت بن جائے گا اور شودر بن جائے گا، اس لیے کہ یو پی، بہار اور اڑیسہ تو پاکستان میں شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن پاکستان بنانے کے لیے ہم سے زیادہ، آپ سے زیادہ قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلافت کے قیام کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ دین کے نام پر ایک ملک ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس مقصد کے لیے وہ کٹ گئے، ذبح ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے میری 2 بیٹیاں ذبح ہو گئی، کوئی کہتا ہے 2 بیٹے قتل ہو گئے، کسی کی بچیوں کو سکھ اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، اللہ کے راستے میں سب قربان کر دیا کہ چلو اسلام تو آئے گا، خلافت کا نظام نافذ ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اس خواب میں ہم کس قدر دیوانے ہیں، لیکن آج تک یہ خواب ابھی پورا نہیں ہوا۔ بین الاقوامی سازشوں سے ہمیں بہت نقصان ہوا۔ آج بھی لوگوں کے دل خلافت کے نام پر دھڑکتے ہیں۔ آج آپ خلافت کی پھر کوئی پرخلوص تحریک اٹھائیں، آپ دیکھیں گے کہ مسلمان پھر اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت اسلامی حکومت ہونی چاہیے، اور اس کا اصل کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی ہونا چاہیے، تاکہ حکومتی حکم سے وہ معروف کو نافذ کر دے اور برائی کو ختم کر دے۔ فرمایا کہ فلاح اسی عمل میں ہے۔ اب اگلی آیت، آیت نمبر 105 میں فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلاف پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات، بینات آ چکی تھی۔ فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اگر وفاداری اللہ سے ہو تو وحدت ہے۔ ہم سارے اگر صرف اللہ کے وفادار ہوں تو ہم سب ایک ہو گئے، ہم سب کا ایک ہی محبوب ہو، اور دل و جان سے ہم ایک ہی ذات کو، اللہ اور اس کے رسول کو چاہنے والے ہوں، تو ہماری وفاداریاں بٹی ہوئی نہیں ہوں گی، ہماری وفاداریاں ایک وحدت پر ہوں گی۔ اسے توحید کہتے ہیں اور اسی کو وحدت اور اتحاد کہتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری وفاداری اللہ سے زیادہ غیر سے ہو جائے اور اللہ اور اس رسول کے علاوہ کسی اور سے ہو جائے تو پھر وفاداریاں بٹ گئیں، کوئی اس کا وفادار، کوئی اس کا وفادار۔ اب جتنی جتنی وفاداریاں بڑھتی چلی جائیں گی اتنی جماعتیں اور فرقے بنتے چلے جائیں گے۔ یہاں یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے دین کو قائم کرنے میں لگ جائے، اللہ کا سپاہی، خدائی فوجدار بن جائے، اسے اللہ کی نوکری مل جائے، تو پھر اس کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ اختلافی اور جزوی باتوں میں، ثانوی باتوں میں، فرقہ واریت میں وہ اپنا وقت ضائع کر سکے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور دیکھو دین قائم کرنے میں لگ جاؤ اور اس میں فرقہ واریت نہ آنے دو۔ بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض ہے کہ بعض لوگوں کی پہچان فرقہ ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی زندہ باد فرقے کی بنیاد پر ہوتی ہے، اگر درمیان سے فرقے کا کارڈ نکال دیں تو باقی صفر رہ جاتا ہے۔ اور جو لوگ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں ان کو کسی فرقہ واریت کا ہوش ہی نہیں ہے، وہ صرف دین کو نافذ کرنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ سب کو بلاتے ہیں کہ تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ اور میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہ کام تو ہم اکٹھے بھی کر سکتے ہیں یار، تم اپنے طریقے سے نماز پڑھ لو، تم اپنے طریقے سے نکاح کر لو، تم اپنے طریقے سے طلاق دے دو، وہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے۔ لیکن دین کی جد و جہد اور شریعت کو نافذ کرنے میں ہم اکٹھے کام کر سکتے ہیں۔ یہ بات وہ کہے گا جسے اقامت دین کا کام کرنا ہے، اور جس کا مقصد اقامت دین نہیں ہے بلکہ اپنے ذاتی مرکز کو مضبوط کرنا ہے۔ وہ کہے گا کہ میری تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بھئی اگر تو اتنا متعصب ہے
کہ تیری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو تیری پھر کسی کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی اور تیرے پیچھے بھی کسی کی نماز نہیں ہوگی۔ قرآن مجید جس چیز سے بار بار روک رہا ہے اس سے رکنا چاہیے، ہمیں ان لوگوں کو روکنا چاہیے، اور جو انہوں نے فرقوں کو پہچان بنایا ہوا ہے ہمارا کام ہے کہ انہیں سمجھائیں کہ قرآن ان کاموں سے روکتا ہے۔ اب اس سے بڑی کیا بات ہوگی جو قرآن میں سورہ الروم کی آیت نمبر 32 میں فرمائی گئی کہ دیکھو مشرکین میں سے نہ بننا، اور مشرکین کی تعریف آگے آیت میں یہ فرمائی، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ بنا لیا اور الگ الگ جماعتیں بن گئے، اور ہر گروہ اپنے فرقے اور مسلک میں اتنا مست ہے کہ اس پر کوئی نظر ثانی کرنے کو تیار نہیں ہے، بس جہاں ہیں وہیں ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، قرآن انہیں مشرکین کہہ رہا ہے جو فرقے پھیلا رہے ہیں۔ تو اگر ہم غور کریں تو فرقہ بندی کی بنیاد شرک ہی ہے۔ ہر وہ شخص جس کی پہچان کوئی فرقہ ہوگی، اس کی ذات میں، اس کے مسلک میں، اس کی مزاج میں لازماً کہیں نہ کہیں کوئی مشرک موجود ہوگا، اس لیے کہ فرقہ بنتا ہی اس وقت ہے جب آپ اللہ کی وفاداری کے ساتھ کسی اور کی وفاداری کو بھی ساتھ ملا دیں۔ فرمایا مشرکین میں سے نہ بننا وہ جنہوں نے دین کو فرقے فرقے بنا لیا۔ انسان کی روح کانپ جاتی ہے اس آیت سے، جو کہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 159 ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ بنا لیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ اگر نام تم توحید کا لو اور پتہ چلے کہ اللہ کے رسول سے ہی تمہارا رشتہ کٹ گیا، نام تم عشق کے رسول کا لو اور پتہ چلے کہ اللہ کے رسول سے ہی تمہارا تعلق کٹ گیا، تو اب تمہارے پاس باقی کیا رہ جائے گا؟ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 106، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن جس دن بعض چہرے بڑے روشن اور تابناک ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم اپنے ایمان کے بعد کفر میں لوٹ گئے تھے؟ ہدایت کے آنے کے بعد تم لوگ تفرقے میں پڑ گئے تھے اور قبل اللہ کو چھوڑ دیا تھا۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اب عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے باعث جو تم کرتے رہے ہو۔ فرمایا کہ آخرت میں کچھ چہرے منور ہوں گے اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ ان پر اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑ رہی ہوگی۔ ایک تو رنگت کا کالا پن ہوتا ہے، یہ اور چیز ہے۔ ہم نے کالے رنگ والوں کو بھی شاداب اور منور دیکھا ہے اور گورے رنگ والوں کا بھی منہ کالا دیکھا ہے۔ اس آیت کا رنگت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس سے کسی غلط فہمی میں نہ پڑ جائے گا۔ اس سے مراد چہرے کا منور اور پر رونق ہونا ہے۔ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، آپ کی روح اور شخصیت میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے چہرے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ عبداللہ بن سلام جو ایک بڑا یہودی عالم تھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا تو اونچی آواز سے کہا کہ یہ چہرہ تو کسی جھوٹے آدمی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن کے چہرے روشن اور تابناک ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، خود غلط راستے پر پڑتے ہیں اور پھر اس کی سزا انہیں دنیا اور آخرت میں بھگتنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ بات پہنچائے بغیر اور حکم سنائے بغیر، حق بات اور باطل بات میں فرق سمجھائے بغیر وہ حساب لینے لگ جائیں اور گرفت کر لیں اور عذاب دے دیں۔ نہیں،
اللہ تعالیٰ ایسا ظلم نہیں کرتے۔ پہلے حجت تمام ہوتی ہے، بات بتا دی جاتی ہے اور سمجھا دی جاتی ہے، احکامات، تعلیمات، عقائد، سب کچھ پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیے جاتے ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی شخص عمل نہ کرے تو پھر اللہ کی گرفت آ جاتی ہے۔ اب اس رکوع کی آخری آیت، آیت نمبر 109، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ قرآن حکیم میں اہم مباحث کے بعد اکثر اس طرح کی آیات آتی ہیں، یہ گویا کنکلوڈنگ ریمارکس ہوتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو تمام معاملات کا فیصلہ فرماتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہاں سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 11 کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔